السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کا مرحلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن اب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا مرحلہ آ گیا جو کل ہوں گے۔ اس حوالے سے ایک قانونی کارروائی بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلا اب تک اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے بات کریں گے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک دورہ ہوا جو کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی سعودی عرب میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ، اور اس کا اعلامیہ جاری ہوا اور $5 ارب کا جو ہے سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ان سارے ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پرویز بشیر صاحب، جناب سعید چودھری صاحب اور جناب نور اللہ صاحب۔ پرویز بشیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو دورہ ہوا شہباز شریف صاحب کا، اس دورے میں $5 ارب تو جو آ رہے ہیں اور جو سرمایہ کاری ہوگی اس کی تفصیلات سے تو خیر آپ آگاہ کریں گے، لیکن ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی، آپ نے دیکھی ہوگی تصویر میاں صاحب کی، شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور محمد بن سلمان کی، بہت ایک یعنی لافٹر تھا باقاعدہ میاں صاحب کا اس میں، اور بڑا وہ تصویر جو تھی اس نے بہت اٹریکشن حاصل کی دنیا بھر میں۔ بہت زیادہ برادرانہ تعلقات ہیں سر دونوں میں؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے ہی اس کے علاوہ بھی اگر ہم ویسے دیکھیں تو سعودی عرب سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ برادرانہ، تاریخی، ہمیشہ انہوں نے ہماری مذہبی بھی ہے، اور ہر حوالے سے جو ہے اس نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ بالکل، اور ہمیں یہی امید رہتی ہے ان کے ساتھ کہ ہمارا وہ ساتھ دیں گے، ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دو طرفہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس دورے کا یہ کوئی اعلامیہ جاری ہوا، اعلامیہ جو جاری ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو تھا ان کا ایک مقصد جو تھا وہ عمرہ کرنا بھی تھا، اور عمرہ بھی کیا، اور خانہ کعبہ کا جو ایک دروازہ ہے در، وہ بھی واہ ہوا ان کے لیے۔ تو ابھی آپ نے جو اس کی بات کی ہے، محمد بن سلمان جو ہے ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک بہت ویژنری آدمی ہے، اور بڑے جس کو کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو جو اب تک جو جس 21ویں صدی میں بلکہ 22ویں صدی میں لے جانے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے یہ۔ تو آپ نے $5 ارب کا ذکر کیا، تو $5 ارب کی سرمایہ کاری سے بڑھ کے بھی میرا خیال کچھ باتیں ہیں اندر خانے جو چل رہی ہیں، اور وہ بھی جب میچور ہو جائیں گی وہ سامنے آئیں گے۔ $3 ارب اسٹیٹ بینک میں انہوں نے رکھائے بھی ہوئے ہیں، اور اس کو دسمبر میں یہ ختم ہو رہی ہے مدت، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بات ہوئی ہوگی، مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو بھی آگے اس کی مدت میں جو ہے توسیع کر دی جائے گی۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان بڑی مشکل حالات میں تھا، نواز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے $1 ارب بغیر کسی مطلب قرضہ نہیں تھا وہ بھی دے دیا تھا۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں قائل کر رہا ہے، مائل کر رہا ہے کہ آپ جو ہے نا سرمایہ کاری کروائیں، قرضوں وغیرہ کا یہ سسٹم چھوڑیں، ان کو پتہ لگ گیا ہماری پرابلم کا، اور وہ جو ہے وہ یہ جیسے نجکاری کے عمل میں وہ شریک ہونا چاہتے ہیں، زراعت میں بہت گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر جو ہے ان کے ہمارے پاس زمین ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، اور ان کے پاس وہ گندم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر، تو گندم وہ یہاں پر وہ اگر سرمایہ کاری کریں یہاں پر زمین حاصل کر کے اپنی وہ گندم لیں گے وہ۔ اسی طرح اور شعبے بھی ہیں، یہ نجکاری کے عمل کی آپ نے بات کی، اس میں بھی وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ سعید صاحب، یہ جو میں نے تصویر کا حوالہ دیا نا، ایکچولی یہ تصویر کی ایک اہمیت دنیا بھر میں اس کو بہت زیادہ دیکھا گیا، اور بطور پاکستانی ہم تو اسے بہت سراہتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے ہمارے ان کے ساتھ بڑے برادرانہ تعلقات رہے ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ ہمیشہ ایک ساتھ انہوں نے سٹینڈ کیا، لیکن یہ تصویر جو ہے اس میں جو جس طرح سے والہانہ پن دکھائی دے رہا ہے نا، وہ بہت اچھا لگا، اس لیے میں نے اس تصویر کا ذکر کیا۔ اگر مجھے اجازت دیں، سوری، اس میں یہ جو سعودی عرب میں رہے تھے نا یہ لوگ جب وہاں پر جدہ میں، تو
جو शहबाज शरीफ تھے نا یہ زبانوں کے بڑے ماسٹر ہیں. جی جی. تو یہ جو نا عربی زبان اس پہ بڑی کمانڈ حاصل ہو گئی ہے انہیں. اچھا میں اس لیے آپ جو بات ذکر کر رہے ہیں نا یہ حسیم کا, تو جب ایک گفتگو کرے نا آپ کسی اور کی لینگویج میں, اپنی جو ان کی لینگویج ہو, تو وہ جو مزاج ہے, جو باڈی لینگویج ہے وہ بدل جاتی ہے. تو انہوں نے میرا خیال اس چیز کا استعمال کیا ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب جو بھی استعمال اس وقت اپنی زبان و کلام کا کر رہے ہیں وہ سارا پاکستان کے مفاد میں کر رہے ہیں, اور اس سے پاکستان کو یقینی طور پر فائدہ ہوگا. جی صاحب آپ سے میں نے جو پوچھا تھا آپ اس پہ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جی وہ یہی ہے نا کہ نہ صرف والہن اپن ظاہر ہوتا ہے بلکہ بے تکلفی بھی جی ایک طرح سے ظاہر ہوتی ہے. ہمارے تو یہ ایک تاثر بنا ہوا نا کہ شاید ہم صرف لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم جب لیتے ہیں تو کچھ دیتے بھی ہیں. اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان پرانا ہے. پہلے دن سے ہی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ معاملات ایسے رہے ہیں. جب بھی مشکل گھڑی آئی ہے, پہلے تو تیل کا ایشو نہیں تھا, وہاں تیل نہیں تھا, وہ خود مالی مسائل کا شکار تھا سعودی عرب. ایون یہ کہ ایوب خان کے دور میں جو غلاف کعبہ تھا وہ پاکستان سے بن کے گیا تھا, اب تو وہ خود تیار کرتے ہیں نا. اس طرح کے یعنی شروع سے ہی ہمارے برادرانہ, پھر وہ مذہبی معاملات, پھر حجاز مقدس, مکہ شریف, مدینہ شریف, حرمین شریفین, وہ وہاں پہ ہے. ہمارا ایک مذہبی لگاؤ ہے. اور جب وہاں تیل کی دولت آئی ہے اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پین اسلامزم اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی پھر رباط کانفرنس اس وقت تک ہو چکی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں, یہ سارے معاملات, اور ہر مرحلے پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے سعودی عرب. اور پھر دوسری جو میں نے بات کی ان کے دور میں, اب اس وقت 20 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں جی وہاں پر مقیم سعودی عرب میں جی کہا جاتا ہے وہ کام کر رہے ہیں, جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں غیر تربیت یافتہ جو افرادی قوت ہے, جو یہاں نکمے تھے, صرف مزدوری کرنے کے قابل تھے, کوئی ہنر نہیں تھا ان کے ہاتھ میں, وہ بڑی تعداد میں وہاں گئے ان کے دور میں. اور پاکستان میں جو دبئی اور سعودی عرب لگا ہوا, کہتے ہیں نا تیرا دبئی لگ گیا, تیرا سعودی عرب لگا ہوا ہے, یہ اسی دور کی باتیں ہیں. اور دوسری ہماری محبت ان کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے مذہبی مقامات وہاں پہ ہیں, ہمارا ایک مذہبی رشتہ ہے ان کے ساتھ. جو سعودی عرب کے لوگ ہیں ان کی جو محبت ہے, آپ حیران ہوں گے کہ یہ کچھ 5-7 سال پہلے ایک PEW ریسرچ سینٹر ہے واشنگٹن ڈی سی میں, انہوں نے پول کروایا جس کو سروے کہہ لیں آپ, تو آپ حیران ہوں گے 95% سعودی عرب جو ہے, سعودی جو شہری ہیں, باشندے ہیں, ان کا پسندیدہ ملک پاکستان ہے, اور 1% بھی پاکستان کے خلاف ووٹ نہیں آیا وہاں سے. یہ ہمارے تعلقات ہمیشہ جیسے کہا ہے انہوں نے ہمیشہ مثالی رہے ہیں. ایک دور آیا بیچ میں جب کچھ کہہ لیں آپ ناک بندیش اس طرح کے لوگ جو آئے, لیکن بعد اس کے باوجود سعودی عرب کی طرف سے ہمیں ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آئی ہے. مجھے عرض کر لیتے کہ انہوں نے جناب ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کی, اور پھر ترکی کو یہ کہہ دیا کہ جناب میں نے تو جانا تھا ملائیشیا لیکن سعودی عرب نے مجھے دھمکی دے دی. چلے وہ تو اپنا ماضی ہو گیا نا چیز صاحب, وہ تو ماضی ہو گیا نا. اس کے باوجود جب وہ صاحب تھے اس وقت بھی وہاں سے معاملات ٹھیک ہو گئے. جو ہمارے مالی مشکلات تھیں, وہاں جو پیسے آئے رکھنے کے لیے, ہمارے وزیر مبادلہ کے ذخائر میں جمع کرنے کے لیے, خرچ نہیں کر سکتے تھے ہم, لیکن اور پھر ماضی میں نواز شریف کے دور میں اب انہوں نے 1 ارب رکھوایا, پھر دوبارہ پھر رکھوایا, اب وہ دسمبر تک شاید پھر ہے, اور ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا, ہونے جا رہا ہے. وہ باہر ابھی وہ آفیشلی اناؤنس تو نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے اس میں جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں بات ہوئی ہوگی. 97 کے بعد یہاں پیٹرول جو وہاں سے آتی تھی, پیٹرولیم کی مصنوعات, وہ مفت بھی آتی رہی ہیں کچھ پرسنٹیج ان کی, اور پھر سستی بھی آتی رہی ہیں, اور پھر یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ جناب انہی کے دور میں جنہوں نے تعلقات بگاڑے تھے انہی کے دور میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ آدھار پہ, یعنی کہ آپ 3 ماہ کے آدھار پہ, یعنی کہ
जहां जब आप आलमी मंडी से पेट्रोल हर लेते हैं, हवाले से उन्होंने तो यानी हमारी उन्होंने हर हवाले से मदद उन्होंने की हमारी है मदद और की है, हमेशा की और है, और हमने इस बार भी वो सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नूरुल्लाह साहब जो पॉलिसी है ना, वो अब एड नहीं ट्रेड वाली पॉलिसी पहले दिन से शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर विजन दिया था, उसके मुताबिक चल रहा है। और ये $5 अरब की जो सरमायाकारी है, इससे पाकिस्तान के अंदर जो है सरमायाकार का इत्मीनान बढ़ेगा मेरे ख्याल में। आप क्या समझते हैं? ये तो आलमी सरमायाकारों के लिए एक उनको अट्रैक्शन नज़र आएगी जब सऊदी अरब आ जाएगा। और ये $5 अरब नहीं है सिर्फ, ये आप समझिए कि उसकी पहली किस्त है $5 अरब। काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें उम्मीद है, जिन चीज़ों पे बहुत सारा काम पहले ही हो चुका हुआ है। और इस मरतबा सिस्टम की खूबसूरती यह है कि मौजूदा हुकूमत के साथ जो इससे पहले हुकूमत कर चुकी है, निगरान हुकूमत, और उससे पहले 16 माह की हुकूमत, वो सब लोग ऑन बोर्ड है और वो तमाम चीज़ों में कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आई है। तो वो चीज़ें जो सारी इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से जो चीज़ें हो रही थी, वो सारी कंटिन्यू चल रही हैं। तो ये $5 अरब जो होगा वो सिर्फ एक पहली किस्त होगी। रिकोडेक में और बाकी जो हम निजकारी की तरफ जो मामला जा रहे हैं, उसमें सऊदी अरब और बाकी दीगर अरब ममालिक और हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसमें काफ़ी सारा काम हो चुका है। वक्त के साथ साथ वो सामने आता जाएगा। ये न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए लोकल इन्वेस्टर का वो जो एतमाद बहाल होगा, बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ आएगा। और पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, सिर्फ ज़रूरत है स्टेबिलिटी की। वो माशी स्टेबिलिटी हो, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जब ये दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी तो हमारे पास ये सारी मौके मौजूद हैं। हमें बहुत कुछ हम लोगों को ऑफ़र कर सकते हैं। ज़राअत के शोबे में जैसे बात हुई, पाकिस्तान के पास बड़ी फर्टाइल लैंड है, हमारे पास इरिगेशन का सिस्टम है, हमारे पास मौसम है, वो सारे जो फसलें उगाने के लिए बेहतरीन मौसम कंसिडर होते हैं, और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम मैक्सिमम उससे जो है यील्ड ले सकते हैं। और सऊदी अरब से तो ख़ास तौर पे जो हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, मजहबी हवाले से भी और तारीख़ी हवाले से भी, उसकी बुनियाद पे वक्तन फ़वक्तन सऊदी अरब जब हमें सपोर्ट जिस तरह से करता है, जो पैसों की भी बात आप कर रहे हैं, $3 अरब और $1 अरब, वो टाइम टू टाइम रोल ओवर भी हो जाते हैं, वो आगे चलता रहता है सिलसिला। और अब तो हुकूमत की तरफ से वैसे भी जब पॉलिसी आ गई है कि एड की बजाय ट्रेड, तो उस ट्रेड का फ़ायदा ये होगा कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और कारोबार के और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। ना सिर्फ पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं दीगर ममालिक में, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जब इन्वेस्टमेंट होगी तो बहुत से लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। तो हमारे जो मईशत का पहिया जो स्लो हुआ है उसको दोबारा से चलने में और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की एक माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान के माशी खुशहाली की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सब मामला जो हैं वो उनको सीधे रास्ते पे चलने से रोकने की कोशिशें की जाती हैं, कानूनी और आईनी तरीके से जो रुकावटें पैदा की जाती हैं। मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा हूँ कि जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है जो कल होगा, अब उस इंतखाब को रुकवाने के लिए आज एक जमात जो है वो चली गई उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पर जो मामला हुआ, मैं चाहता हूँ जरा प्लीज आप थोड़ा सा उसकी हवाले से कानूनी एतबार से जो मामला है वो जरा आवाम के नोटिस में लाएं। ये देखें, सबसे पहले तो इन्होंने जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, असल में जो इशू इन्होंने बनाया वो वहाँ से बनाया जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके हिस्से में जो मखसूस नशिस्तें आनी थी वो इस बुनियाद पे आनी थी कि इनकी वहाँ कोई जमात, पार्लिमानी जमात नहीं है, ना PTI, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ना जो भी ये इन्होंने जिनके साथ भी इन्होंने मर्जर किया है वो कोई जमात नहीं। और कानून ये कहता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब नहीं, जो हम जो ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, जो भी जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं KP असम्बली में, वो हम देंगे अपोजिशन की जमातों को उनके तनासब के हिसाब से। तो वो 16-17 के करीब अपोजिशन वहाँ हैं लोग अपोजिशन के मजमूई तौर पे, और कुछ 24 के करीब मखसूस नशिस्तें बनती हैं। इन्होंने जनाब उसको चैलेंज कर दिया पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, जनाब इनका हल्फ ना लिया जाए। फिर वो उन्होंने वो ख़त्म कर दिया हलफ, और फिर मखसूस नशिस्तें देने का आर्डर कर दिया कि मखसूस नशिस्तें इनको दे दी जाएँ। इसके बावजूद इन्होंने हल्फ नहीं लिया, और फिर वो पिटीशन में गए पेशावर हाई कोर्ट में। उन्होंने फिर हुक्म जारी किया कि जनाब जो ये इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन, जो 11 लोग ऐवान बाला के जो वहाँ से KP ने 11 लोगों का चुनाव करना था, उनका ज़ाहिर है कि वो उनकी सीटों पे फ़र्क पड़ना है।
وہ ٹیکنوکریٹس اور خواتین کی نشستیں تو انہی کے پاس رہیں گی اگر یہ ووٹ پورے کے پورے ان کو مل جاتے ہیں. لیکن جو جنرل نشستیں ہیں وہ اس صورتحال میں 17 یا 18 ووٹ چاہیے ایک سیٹ کے لیے, تو ان کے پاس اتنی تعداد نہیں اپوزیشن والوں کے پاس. اگر وہ تعداد مل جائے, مخصوص نشستیں مل جائیں, تو پھر یہ 2 نشستیں نکال سکتے ہیں, جنرل نشستیں. جنرل نشستیں. یعنی تو 11 میں سے 9 پھر بھی وہ دو- وہاں کے ہاں. آزاد گروپ لے جاتا ہے. اب توہین عدالت کی درخواست پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ, انہوں نے کہا جناب کل اجلاس بلا لیا گیا ہے سینٹ کا اور وہاں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہونا ہے, تو جناب یہ سٹے کر دیں فوری طور پہ, کیونکہ وہاں الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ حلف نہیں اٹھائیں گے مخصوص نشستوں والے اس وقت تک وہاں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے. وہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ وہاں سیٹوں میں فرق پڑنا ہے, اگر فرق نہ پڑتا تو پھر کوئی ایشو نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں جناب وہ وہاں جو ہے وہ سٹے کر دیا جائے کیونکہ وہاں سینٹ کے الیکشن نہیں کروائے گئے. تو پہلے تو اعتراض لگایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جناب آپ کا معاملہ پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں اور آپ یہاں آ گئے ہیں. پھر وہ اعتراض کیس کے طور پہ وہ لگا اور جو جج چیف صاحب ہیں انہوں نے پھر اس پہ نوٹس کر دیے, حکم امتناعی جاری نہیں کیا, اور کل جو ہیں وہ الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے. یہ جو بنا رہے ہیں پوزیشن نہیں حلف کے ساتھ پہلے حلف ہے سر, اس کے ساتھ ہی وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اس کے بعد الیکشن ساتھ ہی اسی دن ہوگا, سیم ڈے ہوگا, اس سیم ڈے ہو جائے گا. اب یہ 11 نشستوں کا چکر ہے, ٹوٹل نشستیں ہیں 85 اس وقت, 11 خالی ہیں 96 ٹوٹل ہے. اس وقت جو وہاں تعداد ہے وہ بنتی ہے 86. اب اگر 86 میں 11 ووٹوں کی وجہ سے کوئی فرق پڑتا ہے, فرض کریں ایک صاحب ہیں وہ 52 ووٹ لے جاتے ہیں, 66 ووٹ لے جاتے ہیں, 50 سے زیادہ ووٹ لے جاتے ہیں وہ, یا 96 کے ہاف سے زیادہ ووٹ لے جاتے ہیں, تو پھر یہ 11 ووٹ ان کے مخالف جائیں ان کے حق میں جائیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلی دفعہ ڈھاکہ ہائی کورٹ رزلٹ پہ کوئی اس کا اثر نہیں آتا. ڈھاکہ ہائی کورٹ نے یہ پہلی دفعہ ججمنٹ دی تھی کہ جو متنازع ووٹ تھے نا ان کی تعداد کم تھی اور اس کی جو لیڈ تھی جیتنے والے کی وہ زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر متنازع ووٹ کم ہوں اور لیڈ زیادہ ہو اور وہ تمام کے تمام ووٹ اے پارٹی کو مل جائیں جو پٹیشنر بن کے آیا ہے, تو پھر بھی رزلٹ میں فرق نہ آئے. تو یہاں یہ جو 11 سیٹیں اگر نہیں ان کی یہ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے, یہ نہیں کہ کے پی کی نمائندگی نہیں ہے, نصف نمائندگی تو ہے نا, جی نصف تو ہے, نصف نمائندگی ہے, تو پھر ان کے نمائندے وہاں موجود ہیں. اور پھر اگر وہ ووٹوں کا فرق جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, ہاں اگر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیتنے والے کی تعداد جو ہے اگر 11 ووٹ یہ اس کے اپوزٹ چلے جائیں تو رزلٹ بدل جائے, پھر مورلی یہ غلط ہے. لیکن ان کے پاس پھر ایک یہ بھی تو ہوگا نا کہ عدم اعتماد لیں اگر ایسا معاملہ, ایسا ہے نہیں, ویسے ایسا ہے نہیں, یعنی آئینی اور قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے الیکشن کروانے میں, کے پی کی نمائندگی وہاں موجود ہے. ہاں بس یہ ایک اخلاقی طور پہ اگر یہ 11 ووٹوں والی جو میں نے بات کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک رزلٹ اگر بدل سکتا ہو پھر کہا جا سکتا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ تعداد جو ہے زیادہ ان کے پاس ہے. اچھا, اخلاقی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو بات وہ میرا خیال ان کو کرنی چاہیے جو خود کسی مورالیٹی کے اوپر سٹینڈ کرتے ہوں. جب ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ وہ حلف لیا جائے تو اس کے باوجود پرویز بشیر صاحب وہ حلف نہ لیں, تو پھر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں پر ہائی کورٹ میں لوگ گئے ہوں, تو وہ پارٹی جو ہائی کورٹ کا حکم نہیں مان رہی اس کو مورالیٹی کی بات کرنی چاہیے. ایک منٹ, ایک تھوڑا سا ایک لفظ رہے گا. دیکھیں یہ اگر الیکشن کروا لیتے 2 سیٹوں کا فرق پڑنا تھا نا, اس وقت ان کے تعداد جو ہے سینیٹرز کی ان کی پی ٹی آئی والوں کی وہ ہے 19 ہی نون لیگ کے, 24 پیپلز پارٹی کے, تو ان کے کم از کم 9 لوگ اور آنے تھے. سب سے بڑی جماعت یہ بن جاتی. لیکن اچھا اس وقت کیونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو میں بریک لے لوں, واپس آتے ہیں تو پھر میں نے جو سوال کیا تھا اس سے سٹارٹ کریں گے. ٹیک اے بریک. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے.
اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے پرویز بشیر صاحب سے سوال کیا تھا جس کو درمیان میں سعید صاحب نے اچک لیا, اور ان کے ذہن میں کوئی بات تھی اور وہ اچھی بات انہوں نے بتا دی. لیکن پرویز بشیر صاحب, وہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ موریلٹی کی بات تو وہ کرے جو خود کسی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہو. اگر خود ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل نہیں کر رہے اور حلف نہیں لے رہے, تو پھر وہ کس طرح سے جا کر یہ موریلٹی کلیم کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اخلاقیات کی بات جو ہے, یہ صرف اخلاقیات کا معاملہ نہیں ہے. یہ اخلاقیات سے تو بالکل ہی جو ان کا ماضی ہے اور جس طریقے کا کلچر ہے وہ اس کے تو میں ذکر ہی نہیں کروں گا, وہ تو سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ آپ قانونی طور پہ دیکھیں, قانونی طور پہ بھی یہ جگہ جگہ مار کھاتے ہیں, اور ساری ٹیم جو ہے وہ قانون دانوں پہ بنی ہوئی ہے, قانون سازوں پہ بنی ہوئی ہے. اور یہ جو الیکشن نہیں کرائے تھے انہوں نے اپنی پارٹی کے, اور اس کے بعد پھر عدالتوں میں چلے گئے. معاملہ تو اصل وہیں سے شروع ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ معاملہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے نا, یہ مخصوص نشستوں کا اور یہ سارا جب بیٹ کا نشان نہیں رہا. اب یہ جو قانونی معاملات ہیں یہ تو اس کو بھی نہیں مانتے, جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں وہ مان لیتے ہیں. اخلاقیات کی بات تو بہت دور کی بات ہے. اخلاقیات تو ہم سب جانتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ جو اخلاقیات سامنے آتی ہیں وہ تو بڑی مطلب وہ تو ہے, وہ تو میرا خیال ہم اس وقت چونکہ نیشنل میڈیا پہ بیٹھے ہیں تو ہم اس پر ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. تو یہ تو وہی ہے, قانون کا بھی وہی ہے, اخلاقیات کا بھی وہی معیار ہے, دوہرا معیار ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو, یہ ساری چیزیں اس پہ چل رہی ہیں. ان کے درمیان جو ہے وہ بالکل ہر چیز میں دوہرا معیار نظر آتا ہے, اور اس کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے. اچھا نور اللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب کل سینٹ میں انتخابات ہوں گے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے. چیئرمین سینٹ کے لیے تو نام موجود ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, اور لگ یہ رہا کہ وہ جیت بھی آسانی سے جائیں گے. ڈپٹی چیئرمین کے لیے کوئی نام سامنے آیا ابھی تک؟ ابھی تک نون لیگ نے کوئی ایسا نام اناؤنس نہیں کیا ہے. مسلم لیگ نواز کا ظاہر ہے یہ سیٹ انہیں ملے گی, لیکن سینٹ میں پوزیشن بہت کلیئر ہے. اس وقت تک 85 ممبرز موجود ہیں سینٹ کے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے 19 اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 24, یہ دونوں ملا کر 43 نمبر بن جاتا ہے. تو وہ سمپل میجورٹی کا جو نمبر ہے وہ 43 ہے. اچھا, اس کے بعد ان کے الائز ہیں, ایم کیو ایم ہے, دیگر جماعتیں ہیں, چھوٹی جماعتیں جن کے پاس سینیٹرز ہیں. تو اس لیے مولانا کی پارٹی نے بھی شاید, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے شاید کہا ہے کہ وہ ان کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ کریں گے. 5 ووٹ ہیں ان کے 5 ووٹ ہیں پاکستان. تو اس طرح سے وہاں پوزیشن تو بہت واضح ہے, وہاں کوئی ایسا ڈاؤٹس ایسے نہیں ہیں کہ حکومتی اتحاد کے جو امیدوار ہوں گے ان کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, سوائے اس کے کہ یہ جو پی ٹی آئی نے کوشش کی عدالتی احکامات حاصل کرنے کی, تو عدالت کے پاس تو ظاہر رائٹ ہے, عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرنی ہے اس نے قانون کی, اور وہ کوئی بھی آرڈر دے سکتے ہیں. ادروائز بڑا کلیئر سی پوزیشن ہے وہاں پہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, میرا خیال ہے ان کی پارٹی کو سب لوگوں کو بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا اور وہاں پر لوگ پہنچ گئے ہیں. تو کل آخری ورکنگ ڈے بھی ہے, چھٹی ایک دن بعد اگلے دن سے عید کا امکان ہے. تو میرے خیال ہے چیزیں بالکل کلیئر ہیں, اس میں کوئی پریشانی نہ حکومتی اتحاد کو ہے. یہ جو مورل گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے, وہ تو کسی چیز پہ بھی نہ موریلٹی کو مانتے ہیں, نہ سیاست کو مانتے ہیں, نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں, نہ مینڈیٹ کو مانتے ہیں, نہ اراکین پارلیمنٹ کو مانتے ہیں. ان کا تو مقصد صرف ایک فرد کے لیے جس کو وہ اپنی ریڈ لائن سمجھتے ہیں وہ اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. تو افراد
کو ریڈ لائن بنانے سے نہ ادارے چل سکتے ہیں، نہ ملک آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کا سفر طے ہو سکتا ہے. تو وہ کوشش جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اپنی جگہ موجود رہے گی، لیکن باقی پارٹیز بڑے میرا خیال ہے دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہاں، اس میں جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں کوئی عدالتی احکامات آئیں گے، وہ یقیناً انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ حکومتی اتحاد ہو یا اپوزیشن پارٹیز ہوں، وہ اگرچہ پی ٹی آئی پشاور میں اس میں ناکام رہی ہے ابھی تک عدالتی احکامات کو ماننے کے لیے، لیکن بہرحال ان چیزوں کا فیصلہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے اور ہم سب کو عدالتی احکامات کو ماننا چاہیے. جیسے ظاہر ہے وہ اس کے تو مطابق سر سب پر لازم ہے نا وہ سب پر ہم کہ اس وہ کے مطابق عدالت کا جو فیصلہ اس کو تسلیم کیا جائے گا. سیچو صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت سارے اختلافات کی خبریں بھی آئیں اور بات جو ہے وہ یعنی جو بھی ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، خبریں کچھ اس طرح سے آتی رہی ہیں کہ وہاں پر کسی بندے نے ابھی نارمل آواز میں بات نہیں کی، یعنی سب جو ہیں وہ تیش میں ہی ایک دوسرے سے بات کرتے رہے. یہ آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے تو یہ حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. پہلے والا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا جی پلیز پلیز قانونی اگر تو الیکشن ہو جاتا ہے چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا، جی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ہی کیا ایک فیصلہ ہے کہ جناب جو الیکشن ہے، یہ سینٹ کی جو کاروائی ہے، یہ آئین کے تحت عدالتی جائزہ اس کا نہیں لیا جا سکتا. یہ عطر منیلا صاحب نے جو یہ یوسف رضا گیلانی والا 7 ووٹ جو منسوخ ہوئے تھے، مسترد ہوئے تھے، وہ والا کیس، اب وہ کیس ہے عدالت میں ہی، لیکن ایک فیصلہ ایک دفعہ آ چکا ہوا ہے. بہرحال اگر اسی پیرامیٹرز پہ انہی پاؤں کے اوپر چلیں تو پھر تو یہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور باقی دوسرے ویسے بھی وہ اگر 50% سے زیادہ ووٹ لے جاتے ہیں تو ویسے بھی وہ ان کا جو ہے وہ پھر فرق ہی کو نہیں پڑتا. اور دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر اختلافات، اب کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالانکہ یہ 7 لوگ مل کے آئے ہیں پچھلے دنوں اپنے بانی چیئرمین کو جیل کے اندر وی آئی پی سہولتوں کے ساتھ، پھر بھی جو ان کی آوازیں تھیں وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں. ایک صاحب جو ہیں وہ شہریار افریدی کی حمایت کر رہے ہیں. شہریار افریدی کو ناراضگی ہے کوئی کہ جناب یہ کوئی پیراشوٹر آگے ہیں اور جو بندہ سینٹ کے لیے نمائندہ تھا ہمارا اس کو ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے. اور جو ان کے گوہر علی خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ مل کے بیٹھ کے کرنے والی بات ہے. شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں نہیں یہ اوپن ہی ہونی چاہیے، میں بھی بات کروں گا. اندر سے جن کو لائن ملتی ہے یا تو وہ دیدہ دانستہ ان کو ایسی لائن دیتے ہیں کہ ہر ایک کی لائن جو ہے باہر آ کے مختلف لائن کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کے اوپر چل پڑتا ہے. اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہوا ہے، بلکہ اسد کیسر صاحب نے تو یہ فرمایا بھی ہے کہ جناب ہم بعد میں تحریک شروع کرنے والے ہیں. اب اگر یہ تحریک شروع کرتے ہیں اور بندے نکل آتے ہیں، کمر ان کی ٹوٹ چکی ہوئی ہے، سکت نہیں ہے کہ یہ اپنے کارکن کو نکال سکیں. یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. کے پی میں اگر یہ جلسے جلوس کرتے بھی رہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ اپنی حکومت کو ہی وہ تنگ کریں گے نا اگر وہاں کریں گے. تو یہ وہ نہیں چاہتے جو اندر بیٹھے ہوئے صاحب ہیں کہ کوئی بندہ 30,000 کا 40,000 کا مجمع اکٹھا کر لے اور اس کو لیڈ کرنا شروع کر دے. تو وہ میری اطلاع کے مطابق ان کے ایک صاحب سے میری بات ہوئی کل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے. تو میں بھی کوئی ایسی اندر سے ڈائریکشن ہو یا وہ دیدہ دانستہ ایسا کیا جا رہا ہو کہ جناب 1.5 ان کی مسجد ادھر بن جائے، 1.5 ان کی مسجد ادھر بن جائے، کچھ بھونپو ادھر چلے جائیں، کچھ بھونپو ادھر بولنے لگ جائے. اس طرح کی صورت ہے وہ کہ میں باہر آؤں گا تو دیکھوں گا میں نے کیا کرنا ہے. اور دوسرا جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کچھ آوازیں ایسی آ رہی تھیں ان کے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر سے کہ شاید بائی کاٹ کی بات، لیکن ان کی ڈاکٹر زرکا وہ کیا نام ہے سوروردی، انہوں نے کہا کہ نہیں قطعاً نہیں، ہم تو بائی کاٹ ہی نہیں کریں گے. اور ان کے سیف اللہ بڑو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی تک تو فیصلہ ہوتا، ابھی دیکھیں گے پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھیں گے اس کے بعد کریں گے. تو ہم تو جمہوری عمل سے خود کو دور ہی نہیں رکھ سکتے. اور دوسری طرف یہ باتیں بھی آ رہی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جناب اس کا بائی کاٹ کر دیا جائے. بائی کاٹ کرنے سے اگر وہ لوگ بائی کاٹ کرنے والے لوگ تھوڑے ہوں اور ووٹ ڈالنے والے 50% سے زیادہ ہوں، پھر تو کوئی قانونی آئینی اخلاقی کوئی بھی بات نہیں ہے.
نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ تحریک شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں عید کے بعد، پروفیسر جو لوگ آپس میں اتفاق نہیں رکھتے اور وہ الیکشن بھی دیکھیں ایک ہی صوبے میں جیتے ہیں، اگر ہم الیکشن ریزلٹس کی طرف دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی صوبے میں ان کو عوام نے اتنا ووٹ کیا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی حکومت بنا سکیں، باقی جو پورا پاکستان ہے وہاں پر ان کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی. آپ کے خیال میں یہ کوئی تحریک شروع کر سکیں گے، اور اگر کر سکیں گے تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی ہے تحریک کی، سعودی عرب کا دورے میں اب جو دورہ ہوا ہے اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے. جی بڑھے یہ کہا ہے نا آپ جی نے، بالکل. اور ساتھ میں تحریک کی بات بھی ہوئی ہے آج. تو آج اسٹاک مارکیٹ دیکھیں کہاں ہے آج کے دن، اس کا مطلب کیا ہے؟ 1200 پوائنٹ بڑھی ہے. جی جی سعودی عرب کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی تحریک کی طرف نہیں دیکھ رہے. جی ایک بات تو یہ بات. بالکل ٹھیک بات ہے. دوسری بات آپ نے اختلافات کی بات کی ہے. میں کہتا ہوں تضاد ہی تضاد ہے اس پارٹی میں، اور پارٹی میں نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی کے اپنے بیانات عمل میں تضاد ہے موجود. ایک کی طرف وہ گریبان کی طرف ہاتھ بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے پاؤں میں بھی وہ پاؤں بھی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کل انہوں نے جو بیان دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، ایک طرف انہوں نے دھمکیاں دی ہیں ایک ادارے کے سربراہوں کو، لیکن یہ اور دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ میں ملنے کے ہر وقت تیار ہوں. وہ تو پہلے بھی کہتے رہے. تضاد ہے، اختلاف جو ہے وہ اپنے بیانات، اپنی سوچ میں بھی ہے، اپنے نظریے میں بھی ہے. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی روز مختلف بیان دیتے ہیں. جی جی وہ ایک طرف جب وزیر اعظم سے ملنے جاتے ہیں ان کا بیان بالکل مختلف ہوتا ہے. کور کمانڈر جب بلاتے ہیں ان کو تو فوراً جاتے ہیں وہ اپنے پورے ساتھیوں کو ساتھ لے کر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی یکسوئی نہیں ہے. اور یہ جو ان کے جو لائرز کی جو ٹیم ہے وہ ان کو کسی اور طرف لے جا رہی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ کہ جو ترجمانوں کی ٹیم ہے اس کو ہٹایا گیا، اس میں سے 2 کو مائنس کر دیا گیا. جی جی اسی طرح آپ اختلاف در اختلاف دیکھیں گے کوئی کسی. اچھا اب یہ انہوں نے بات کی تھی کہ لوگوں کو نکالنے کی، تو جو اسٹریٹ پاور ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں. جماعت اسلامی کو کہتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور وہ رکھتی ہے، ان کو بہت خوشامد کر رہے ہیں، ترلے منتے کر رہے ہیں. اب تو شاید مولانا کی طرف بھی ان کی امید مولانا بڑی کی ہوئی طرف ہے. بہت زیادہ امید بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کراؤڈ مل جائے گا. جی جی تو اختلافات کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو ہر سطح پر، ہر روز، ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے. ایک طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری پھر ان سے ڈیل ہو جائے، ایک طرف وہ ان کے خلاف بھی جا رہے ہیں، ایک طرف وہ خود دوبارہ سے ان کے لاڈلا بننا چاہتے ہیں، لاڈلا بننا چاہ رہے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی استحکام چاہتے ہیں. سیاسی استحکام کو مشکل میں بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے. ایک طرف کہتے ہیں معاشی استحکام چاہتے ہیں، بحران کا خاتمہ چاہتے ہیں، بحران بھی یہی پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ان کے جو تضاد کی انتہا ہے، میں تو کہتا ہوں. نور اللہ صاحب، آخر اتنے تضادات کے ساتھ آپ سیاست میں کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان کے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے آپ کی سیاست کو پہلے بھی دیکھا ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ جج کرتے ہیں. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو صرف ایک صوبے میں جو ہے وہ ملا ہے، اپنا جو مینڈیٹ ملا ہے، باقی کسی جگہ پہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود وہ تحریک کی باتیں ہو رہی. جو میں نے سوال پرویز صاحب سے کیا وہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس اتنے تضادات کے ساتھ بھی کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی نظام کو کوئی یعنی دھچکا پہنچا سکتے ہیں؟ اچھا، آپ ایک چیز دیکھیں کہ اختلاف جو ہے وہ تو ویسے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے. ہم جو ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سینئر لوگ مختلف پالیسیز پر اختلاف کرتے ہیں پارٹی کی لیڈرشپ سے. اچھا، اور پارٹی لیڈرشپ کچھ جگہوں پہ ان سے کنونس ہو جاتی ہے اور کچھ جگہوں پہ ان کو کنونس کر لیا جاتا ہے، جو جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے مطابق یہاں پر اختلاف نہیں ہے.
یہ وہ بندر بانٹ والا طریقہ ہے ذاتی مفادات کے لیے. ہر شخص وہ لیڈرشپ کے لیے اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے, لیکن جگہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. وہ ون مین شو ہے, وہ اس کو آپ ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں, فاشزم کہہ لیں, جو بھی نام دے دیں. وہ بانی تحریک نے کچھ اس طرح کا سسٹم بنا لیا ہے کہ وہ پولیٹیکل کلچر ان کی پارٹی میں نہیں ہے. پولیٹیکل کلچر ہوتا تو کوئی ہرارکی ہوتی, پتہ ہوتا کہ ان کے بعد کس کا نمبر ہے, پھر کیا ہے, کوئی کمیٹی ہوتی. اب ادھر ایک عجیب سا شور مچا ہوتا ہے. جب وہ حکومت میں تھے تو تمام حکومت ترجمانوں کے ذریعے چلتی تھی, ہر روز صرف ترجمانوں کا اجلاس ہوتا تھا. اب بانی تحریک جیل میں ہے تو فوکل پرسنز کی ایک لمبی وہ فہرست بنی ہوئی ہے کہ فوکل پرسنز کون کون ہے. پارٹی کو چلانے کے لیے کور کمیٹی تھی, تو کور کمیٹی کے اوپر اب ایک ایپیکس کمیٹی بنا دی گئی ہے. شہریار آفریدی سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو علی محمد خان آ جاتے ہیں کہ نہیں میری بات ٹھیک ہے. ادھر سے شیر افضل مروت کا ایک نیا بیان آ جاتا ہے تو بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے ایک ڈمی چیئرمین کے طور پر سامنے موجود ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری بات ٹھیک ہے. تو وہاں ایک وہ چوچوں کا مربع بنا ہوا ہے. چونکہ بطور پولیٹیکل پارٹی وہ لوگ سرو نہیں کر رہے ہیں, نہ ان میں کوئی پولیٹیکل کلچر ہے, نہ ان کا مقصد سیاسی روایات کو لے کر آگے چلتے ہوئے پارٹی کے طور پہ آگے بڑھنا ہے. تو جس قسم کے جھگڑوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں, ایک شخص کے لیے وہ سیاست کو بھی قربان کر سکتے ہیں, وہ ملک کو بھی قربان کر سکتے ہیں. ہم نے بار بار دیکھ لیا ہے. وہ پہلے اپنے وزیر خزانہ کے ذریعے آئی ایم ایف کو خط لکھوا رہے تھے, تو اس کے بعد اس مرتبہ تو خود پارٹی چیئرمین نے جیل میں بیٹھ کر بتا دیا کہ ہاں جی ہم خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کے لیے جو پروگرام ہے اس کو روک دیا جائے. تو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے جو کوشش جو ہے معاشی طور پر ہم آئی ایم ایف کے خطوط کی صورت میں دیکھ چکے ہیں, امن و امان کے حوالے سے اور سیاسی عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں وہ بطور سیاسی جماعت کام نہیں کر رہے ہیں, وہ ایک جتھے کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اس جتھے کے طور پہ انہوں نے ایک وقت میں وہ کام کر کے دکھایا تھا جب 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا انہوں نے. اچھا, اگر وہ ان حالات میں جب بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حکومت بڑی ویک فوٹنگ پر ہے, تب حکومت کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکے تھے یا حکومت کو نہیں گرا سکے تھے, تو اب تو سیاسی جماعتیں بڑی میچور ہو چکی ہیں, ان کے پاس نمبرز بھی بہتر ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں متحد ہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. تو اس قسم کے بیانات ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. دیکھیں 9 مئی کے واقعات جو تھے ان کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں, ان کے فیصلے کچھ آنا شروع ہو گئے ہیں, دیگر فیصلے بھی, دیگر جو کیسز ہیں وہ بھی اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جو یہ سارے فیصلے آتے جائیں گے, وہ فرسٹریشن ہے پی ٹی آئی کے اندر, وہ خوف ہے انہیں, وہ جو ان کے سپورٹرز جہاں جہاں تھے, جہاں سے انہیں امید تھی کہ انہیں انڈیو فیورز ملیں گی, وہ راستے بند ہوتے جا رہے ہیں, وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہے. اس میں یہ اس قسم کا شور مچ رہا ہے, آپس میں بھی جھگڑے, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اس میں کوئی ان کا کوئی مناسب یا کوئی برائٹ فیوچر نہیں نظر آ رہا. چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اب پاکستان کے وزیر اعظم سے کیوں ملے ہیں. اچھا, دوسری طرف وہ ان لوگوں سے جن سے جھگڑا کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے ساری عمر لڑائی رہی, اب جب انہیں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ان سے پبلک سپورٹ مل سکتی ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس قسم کے وہ چونکہ پالیسیز کے ساتھ نہیں چل رہے, کسی ایجنڈا کے ساتھ نہیں چل رہے, ون مین ان کی پالیسی صرف ایک ہے, وہ بانی تحریک انصاف کو اقتدار دلوانا. تو اس طرح کی صورت میں سیاسی جماعتیں یا حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں. وہ ایک گروہ, ایک جتھا کچھ عرصے کے لیے طاقت حاصل ضرور کر سکتا ہے, لیکن ریاست اور سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ اگر متحد ہو کر وے فارورڈ بنائیں تو میرے خیال ہے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر بھی رہی ہے. یہ جو دورہ ہے, کامیاب دورہ سعودی عرب کا جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, $5 ارب سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار کا باقاعدہ ایک اعتماد بڑھے گا, اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ 1200 پوائنٹ آج ہی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اوپر گئی ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.